الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. حسن جمیع خصالہ. ایک دھوم سی دنیا میں مچی، آوازیں آنے لگی، پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی اسلامی بھائیوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا یہ بہت ہی آخری اور اس کے بعد کا 2 جمعہ بڑا قیمتی جمعہ ہے، اور اس میں آج کا جو جمعہ ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی زبان سے وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرماوے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. عزیز بھائیو، یہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزے کیوں رکھے؟ یہ رمضان المبارک میں اعتکاف، نفل نمازیں، تراویح، خیرات اور جتنی عبادتیں کی، اس کے پیچھے کا مقصد معلوم ہے آپ کو؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک روزے کا اتنا ثواب ہوگا اور اس کا اتنا ثواب ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، ریزن کیا ہے رمضان کا؟
یہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہم 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جو عبادتوں کا ہے، جو ثواب کا ہے، جو نیکیوں کا ہے، جو جنت کے لوٹنے کا ہے، جو اللہ کے خزانے کو لوٹنے کا ہے، اور چاروں طرف رحمت کی بارشیں اور چاروں طرف مغفرت کی بارشیں ہو رہی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی روزی سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان، اور جب آخری 10 راتیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی رحمتوں، اپنی مغفرتوں، اپنی برکتوں، اپنی ہدایتوں اپنی چادر کے اندر چھپانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں یبن آدم لو بلغت ذنوبکم عنان السماء، اگر تیرے گناہ کرتے 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 تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، ثم استغفرنی، لیکن رمضان کے مہینے میں سچے دل کے ساتھ سب کو معاف کر کے ایک مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ وہ عظمت کا مہینہ۔ لیکن ذرا آج یہاں آپ بہت محنت سے اور ماشاءاللہ کافی لمبے وقت سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا، ایک بات۔ دوسری بات، ان 23 دنوں میں جو کچھ بھی ہماری عبادت ہوئی، جتنی نمازیں ہو گئی، جتنے روزے ہو گئے، جتنی سحری، افطاری اور تہجد کی نماز ہو گئی، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کی جانے والی عبادتوں کو اللہ قبول کرے؟ ارے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کا مقصد، بھوکا رہنے کا مقصد، پیاسا رہنے کا مقصد، رات میں لمبی نماز پڑھنے کا مقصد، صدقہ و خیرات دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں او میرے بندے، ایک مہینہ میں نے تجھے عبادت کروا کے، ایک مہینہ بھوکا رکھ کر، ایک مہینہ پیاسا رکھ کر، ایک بہت بڑا لمبا روزہ آنے والا ہے 11 مہینے کا، جو عید کے چاند سے شروع ہو جائے گا۔ او میرے بندے، اس میں ہم تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے، اس میں ہم تجھے پیاسا نہیں رکھیں گے، اس میں تجھے لمبی نماز کے لیے نہیں بلائیں گے، تراویح کے لیے۔ ہم نے یہ رمضان اس لیے دیا تھا کہ رمضان کے بعد تیری آنکھیں گندا دیکھنے سے توبہ کر لے، تیرے کان گندی بات سننے سے توبہ کر لے، آدمی جھوٹ سے توبہ کر لے، امانت میں خیانت کرنے سے توبہ کر لے، اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر کے آدمی اپنے آپ کو بھی اللہ کے معافی کا حقدار بنا لے۔ رمضان تو میرے بھائیوں اس لیے دیا تھا، سچی بات بتاؤ، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے اللہ ہمارا رمضان قبول کرے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذرا دیکھو 23 روزے ہو گئے اور آج کا بڑا قیمتی جمعہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہو، ایک مرتبہ بولو کہ رمضان سے پہلے جو سوچ میری اور آپ کی تھی، رمضان سے پہلے جو کبھی کبھی میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا، رمضان سے پہلے ہم لمبی لمبی راتوں کو گندی گندی باتیں دیکھ لیا کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہو، ہمارا روزہ قبول ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ 23 روزے رکھنے کے بعد تیرے دیکھنے کے اندر فرق آ جائے، تیرے سننے میں فرق آ جائے، تیرے پڑوسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ماں کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ تیرا تعلق، تیرا سبھاؤ چینج ہو جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہے تلاوت کا مقصد، یہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا، اس لیے تھوڑا کہ ایک مہینہ ہم بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے،
لمبی نماز بھی پڑھیں گے، لمبی دعا بھی کریں گے، لیکن رمضان کے بعد میرے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے میں گندی باتیں دیکھ لیا کرتا تھا، پہلے بھی میں گندی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، العینان تزنیان الاذنان تزنیان، اے لوگو یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ او میرے جوان بھائیوں، تم میں سے کوئی یو پی، کوئی بمبئی، کوئی مہاراشٹر کا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنی بوڑھی ماں، اپنے گھر والے، اپنی فیملی کی روزی کمانے کے لیے آیا ہو، میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو برکت والی روزی عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت ہندوستان اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم سے ہمارا کلچر، ہم سے ہمارے اخلاق، ہم سے ہمارا ایمان اور ہم سے ہمارا دین، ہم سے ہمارا دھرم، ہم سے ہمارا مذہب چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے پورے رمضان میں دیکھا مسلمانوں کو کہیں خون ہو گیا، کہیں مرڈر ہو گیا، بہت جلدی مسلمان کی ٹوپی نظر آتی ہے، بہت جلدی سلیمان اور یعقوب اور محمد نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوشش جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، یہ کوشش نبیوں کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ذرے سے لے کر قطرے تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک سب کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آج یہ رمضان کا بڑا قیمتی جمعہ ہے، اور اس ہفتے میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور آج مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں اللہ کو وعدہ کرو کہ اللہ جیئیں گے تو مسلمان بن کر اور مریں گے تو بولو بولو مسلمان بن کر۔ لیکن میرے بھائیوں، دشمن بڑا چالاک ہے، چاروں طرف سے بڑی سوچی سمجھی اسکیم اور پلاننگ کے تحت ہم سے ایسا بلوایا جا رہا ہے، ہماری کانوں میں اسلام کے خلاف، میرے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، طلاق کے خلاف، حضرت عائشہ کے خلاف، جنت کے خلاف ایسی ایسی باتیں موبائل کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے، جس سے ہمارے اندر اسلام کی نفرت پیدا ہو۔ آؤ میرے بھائیوں، جس اسلام کے خاطر بلال کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس اسلام کے خاطر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، کون بلال؟ ایک مرتبہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال یوں کہنے لگے کہ آقا میں کالا آدمی ہوں، بڑی بڑی میری آنکھیں ہیں، بڑا بڑا میرا ناک ہے، اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی، اگر اسلام اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو مجھ جیسے کالے آدمی کو کون ہدایت دیتا؟ ایسا کالا آدمی اسلام کے لیے کتنا مارا گیا، کتنا گھسیٹا گیا، لیکن ایک دن بھی انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ایک مرتبہ مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ لوگوں، میری ایک جان ہے، اگر اسلام کے خاطر 1000 جانیں بھی قربان ہو جائے تب بھی میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے نبی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج میرے بھائیوں نیت کرو ہم ہندوستان میں رہیں گے لیکن اسلام کے ساتھ رہیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے ٹوپی کے ساتھ رہیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے نماز کے ساتھ رہیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے حلال روزی کے ساتھ رہیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ رمضان اللہ پاک نے ہم کو کیوں دیا تھا؟ رمضان تو اس لیے دیا تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی آ جائے، ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ پہلے میں 2 نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا، اگر 23 روزے ہو جانے کے بعد دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں یار، مجھے نمازیں پوری پڑھنی چاہیے، مجھے جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، مجھے غیبت چھوڑ دینی چاہیے، مجھے حسد چھوڑ دینا چاہیے، تو مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں کہتا ہوں اللہ نے ہمارا رمضان قبول کر لیا۔ پتہ نہیں ہے
ان 10 دنوں کے اندر ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور جس میں فرشتوں کی لاکھوں کی تعداد زمین پر اترتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے جبرائیل تم اپنی جماعتوں کو لے کر زمین پر پھیل جاؤ، ہر ایک کونے کے اندر چلے جاؤ، ہر گھر کے اندر چلے جاؤ، ہر دکان کے اندر چلے جاؤ۔ یہ مبارک رات کے اندر جو ان 10 راتوں میں سے کسی ایک دن آنے والی ہے، یہ شب قدر، یہ کتنی عظیم رات ہے، یہ کتنی مبارک رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، پچھلے زمانے میں لوگوں کو ہزاروں سال کی زندگیاں ملی، کوئی 1000 سال جیتا تھا، کوئی 1500 سال جیتا تھا۔ صحابہ کرام رونے لگے، فرمایا حضور نے تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور ہم اس لیے روئے ہیں، ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہے، ہم کتنی نمازیں پڑھیں گے، ہم کتنا قرآن پڑھیں گے؟ ان کو تو 500 سال، 1000 سال کی عمر اللہ نے عطا کی تھی، ان کی جنت ہمارے سے اوپر ہوگی، وہ بڑے بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے، لیکن میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اے پیارے نبی، ہم آپ کے صدقے میں، ہم محمد کے صدقے میں، پیارے نبی کے صدقے میں تمہیں سال کے اندر کچھ راتیں ایسی عطا کریں گے۔ سال میں بولو سال میں ایک آدھ رات تم کو ایسی عطا کریں گے، اگر آپ کی امت اس رات کی قدر کر لے گی، اے نبی میری عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں، میرے جلال کی قسم، ایک رات کے بدلے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تمہاری زندگی تو نہیں بڑھے گی، جتنی مقدر میں لے کر آئے ہو 50-60 سال، لیکن تمہیں سال میں ایک رات دیں گے، سال میں ایک مہینہ عطا کریں گے، اور وہ مہینہ رمضان کا ہوگا، اور وہ رات شب قدر کی ہوگی، اور اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں سب کو معاف کر دوں گا، تم چاہے آسمان بھر کر گناہ لے کر آؤ۔ اے مبارک رات میرے بھائیوں، اب جس کا ہمیں انتظار ہے، جو پورے سال سے ہم جس کا انتظار کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو میں کیا کروں، میں کون سی عبادت کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو ایک دعا کر لینا، اللہم انک عفو رحیم کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں جیسا بھی ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، تو میری مغفرت فرما دے۔ او میرے بھائیو، او مغفرت کی رات کا یہ 8-10 دن باقی قدر کر لو، آج نیت کر لو اللہ سے کہ اے اللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں غیبت نہیں کروں گا، آج سے میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، آج سے میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، آج سے میں چوری نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ نے ہمارا رمضان قبول کر لیا۔ اتنی عظمت والی رات، اتنی برکت والی رات کہ چاروں طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، قدر کے معنی تنگی، قدر کے معنی ایک ہے تنگی، یعنی وہ رات کے اندر زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں آسمان سے کروڑوں کی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں زمین کے ہر کونے میں چلے جاؤ، اور جو بندہ بھی عبادت کرتا ہو، جو بندہ بھی دعا کرتا ہو، جو اپنی فیملی کے لیے، جو اپنے خاندان کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، او فرشتوں تم جا کے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ دو، اور ان کو کہہ دو تمہارے روزوں کے بدلے میں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک بات فرشتے شب قدر کی رات میں ہر گھر میں، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت کے پاس جا کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں ایک بہت بڑا روزہ آنے والا ہے جو عید کے چاند سے شروع ہوگا، پھر تم مسجد بھول نہ
جانا، پھر تم اللہ کو بھول مت جانا، پھر تم جھوٹ پر مت آ جانا، پھر تم حرام روزی پر نہ آ جانا۔ جب تک تم اللہ کا خیال کرو گے اللہ تمہارا خیال کرے گا، اور جس دن تم نے اللہ کا خیال کرنا چھوڑ دیا اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں دنیا میں پریشان کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اتنی عظیم رات، اتنی برکت والی رات، اتنی مغفرت والی رات کہ فرشتے اتر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اتر رہے ہیں، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا معاف کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، آ جاؤ میرے دربار میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس بڑی رات میں بھی، اس مبارک مہینے میں بھی، اس شب قدر کے اندر بھی میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ آج موٹا وراچھا کی اتنی مبارک مسجد، اتنی جمعہ مسجد کے اتنے بڑے مجمع میں آپ کو ایک اپیل کرنے آیا ہوں، میں ایک ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ اتنی مبارک رات ہونے کے باوجود بھی اللہ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جس سے مجھے دشمنی ہے، جب تک وہ لوگ اس 4 گناہ سے توبہ نہ کر لے تب تک میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میرے بھائیوں یہ رات 1-2 دن میں آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی ہو سکتا ہے کہ کل کی ہو سکتا ہے کہ 27 کی ہو۔ اس رات کے آنے سے پہلے ہم اس 4 گناہ سے ذرا توبہ کر لیں۔ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ میرے اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے؟ ارے بولو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پل صراط سے آسانی سے گزر ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حساب کتاب ہمارے داہنے ہاتھ میں ملے؟ او میرے بھائیوں بتاؤ، تم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ اٹھے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت میں ہمیں بہترین مقام میں داخل فرمائے؟ 4 گناہ سے توبہ کر لو، رمضان قبول ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا اللہ کہتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، مدمن خمرن، جس کو شراب پینے کی عادت ہو۔ اللہ فرماتے نہیں بھائی تو پہلے اس سے توبہ کر لے، یہ حرام ہے، اس سے میری رحمت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلے تو اس سے توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو شراب سے پینے کی اور شراب کی حرمت اور شراب پیتے ہیں تو اس سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں دوسرا گناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اق الوالدین، جو ماں باپ کو ذلیل کرتا ہو، جو ماں باپ کو نافرمان، تو ہزاروں تراویح پڑھ کے آ، جو ہزاروں قرآن پڑھ کے آ، ہزاروں مرتبہ رو کے آ، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، شب قدر میں بھی تیری فائل کو میں پینڈنگ کر لوں گا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے، جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہو جائے۔ کون ہے ہماری ماں؟ کون؟ ہم جھڑک دیتے ہیں، ہم غصے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ذرا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں، 2-4 دن باقی رہ گئے رمضان میں، ایک مرتبہ ماں سے کہہ دینا او میری ماں تو مجھے معاف کر دے، او میرا باپ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں جب تک ہمارے باپ کا دل اور جب تک ہماری ماں کا دل ہم سے دکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مبارک رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ 2-3 منٹ باقی ہے، آخری بات جس کو کہنے کے لیے میں آج موٹا وراچھا آیا ہوں، تیسرا گناہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، قاطع رحم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی، بہن، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالو کا بیٹا، جس کو رشتہ داری کہتے ہیں، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہے، نانا کے خاندان والے، دادا کے خاندان والے، ماموں کے خاندان والے، حقیقی بھائی کی اولاد، چچا، ماموں، خالہ، بہن، اگر جو آدمی ان لوگوں سے رشتہ توڑے گا، اگر ان لوگوں سے عداوت کرے گا، ان لوگوں سے بات چیت بند کر دے گا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرنے کا۔
کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جھگڑوں کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کیوں محروم کر دیں؟ چھوڑ دو سب کو، سب کا فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے، موت کے وقت سب کا چٹھا کھل جانے والا ہے، رجسٹر سب کے سامنے ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اپنے بھائی کو معاف کر دینا، اپنے ماموں کو معاف کر دینا، اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رشتے کو توڑ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خالہ زاد بھائی تھا، اس کا نام مستح تھا، مستح۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو آپ نے جو اس کو ہدیہ دیتے تھے بند کر دیا، تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اے ابو بکر، اچھے آدمی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے آدمی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے ماموزاد بھائی کی غلطی کو معاف کر دے، اپنے خالہ زاد بھائی کی غلطی کو معاف کر دے۔ او میرے بھائیو، آج سے اچھا دن پھر کون سا آئے گا؟ آج بیٹھے ہیں، نیت کر لو، اگر ہمارے ماموں نے زمین کے اندر کوئی مسئلہ کیا ہے، ہمارے چچا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے، اگر ہمارے پیسے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اللہ کو کہہ دے کہ اللہ یہ فیصلہ تجھے کرنا ہے، لیکن میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا، میں نے میرے چچا کو معاف کر دیا، میں نے میرے ماموں کو معاف کر دیا، میں نے میری بہن کو معاف کر دیا۔ ادھر تم ارادہ کرو گے اور اللہ فرمائیں گے میں نے شب قدر میں تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ پاک ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چوتھا گناہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو مسلمان سے کینہ رکھے، جو ہمیشہ یہ چاہے کہ دیکھو غصہ اگر کسی پر آ جائے کبھی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مولانا کو تکلیف آوے تو اچھا، مولانا ہمیشہ پریشان ہوئے تو اچھا، ہمیشہ میں ان کی برائی کرتا رہوں، ہمیشہ میں ان کی غیبت کرتا رہوں، تو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا بڑی رات میں بھی آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں مغفرت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں رحمت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے سینوں کو رحمت میں چھپانا چاہتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے تو بات چیت نہیں کرتا، اس کے ساتھ تیری دشمنی ہے۔ جب تک تم اپنے معاملے کو آپس میں شول نہیں کر لو گے وہاں تک تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ آج میں توبہ مانگتا ہوں شراب سے، اے اللہ میں آج توبہ مانگتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی سے، اے اللہ میں آج توبہ مانگتا ہوں ماموں چچا بھائی دادا نانا کے رشتہ داروں سے دشمنی کرنے سے اور آپس کی قطعتا۔ اللہ میں سب سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ اللہ آج 23واں روزہ ہے، اس نے بڑے مجمع کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی شب قدر میں ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد 12 ماس کھلی رہتی ہے، خالی رمضان میں نہیں، ہمارے یہاں مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنا، چاروں طرف سے دشمن ہمارے بچے کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ ابھی میں دربھنگا کے اندر ایک کام کر رہا ہوں، ہماری 40 بچیاں وہ ہندو لوگ لے کر چلے گئے، مشرک لوگ لے کر چلے گئے، اس میں سے 18 بچیوں کو ہم لے کر آ گئے۔ ہم نے وہاں مکاتب کا نظام شروع کیا ہے، ہم آپ سے تعاون کی بھی درخواست کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو 1 روٹی کم کھلانا، لیکن اولاد کا دھیان رکھنا کہیں غلط صحبت میں یا اپنے ایمان کا سودا نہ کر دے۔ ہم غریب رہیں گے لیکن بے ایمان نہیں رہیں گے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔